آپ کو آنے والے دنوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگلے ایک مہینے میں صرف ایک پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں آپ، دا اونلی، اور آپ کے پاس اوپن آپشن ہے، لائیو بھی جا سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کر لیکن ایک ہی کر سکتے ہیں، تو کس کے ساتھ کریں گے؟ That's a tough one. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مارتے ہیں، وچ wouldn't be surprising. نہ یہ پہلی دفعہ کریں گے، نہ یہ کوئی آخری دفعہ ہوگا. سو ایک آبجیکٹیو انالیسز ہے کہ یہی ان کی ہسٹری ہے. اپنی انویسٹمنٹس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، بندوں کو مار دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. شہادت کی موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے، اور میری فور شور ہے. اچھا، اب کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات ہیں آپ کے سے متعلق. میں ہمیشہ ہر پوڈ کاسٹ کے آخر میں جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جی کیونکہ آپ کی ہمیشہ جتنی ویڈیوز آتی ہیں وہ یا تو کسی آپ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایشو کا چیلنج کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے ویسے وہ میری نظر سے گزرا نہیں ہے وہ کوئی ویڈیو کلپ، لیکن میرے ایک ٹیم ممبر نے بتایا جب میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے کہا کہ کیسر بھائی نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ میری جو ڈیتھ ہے وہ نارمل نہیں ہوگی، مطلب حادثہ جو نارمل نیچرل ڈیتھ ہے وہ نہیں ہوگی. تو میں نے کہا یہ کب کہا ہے انہوں نے؟ کہتا نہیں، انہوں نے کہا ہے ایک ویڈیو میں. تو پہلے تو یہ واضح کریں کہ آپ نے یہ کہا ہے، اور اگر آپ نے یہ کہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیوں ایسا اپنے بارے میں سوچتے ہیں؟ جی میں نے کہا ہے، دیکھیں آپ، میں نے اس پہ یہ جو بات میں نے کہی کہ میری یہ پریڈکشن ہے، مجھے لگتا ہے یہ، اب آپ قطعی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ایسا ہی ہوگا. ہاں، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوگی مرتے ہوئے کہ یہ تو نیچرل ہو رہی ہے کیونکہ جو اسٹیبلشڈ پیٹرنز ہیں یہ اس کے خلاف چیز جا رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں پیٹرنز یہی ہیں کہ ویسٹ کے اور پاکستان کے اندر بھی ہمارا جو یہ طبقہ ہے یہ خاموش کر دیتے ہیں. سائمن ہور کی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے، فون ٹیپنگ اسکینڈل، ووٹفرڈ سے لاش ملتی ہے اس صحافی کی، کہ آپ جب طاقت کے ایوانوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں تو یہ آسان ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. پاکستان میں $25,000 پر آرگنائزیشن کی ٹریکبل فنڈنگ، یہ جس کا ایویڈنس موجود ہے کہ پاکستان میں الحاد پھیلانے کے لیے $25,000 پر آرگنائزیشن یہ آ رہے ہیں. $200 ملین یہاں پہ ٹرانسجنڈرزم کے گارب میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ آ چکا ہے. یہ تو وہ ہے جو آئیڈینٹیفائڈ ہے. اس کے علاوہ کیا آتا ہے وہ کچھ باتیں کنفرم ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن فرام واٹ وی انڈرسٹینڈ کی اور بھی بہت کچھ ہے جو یہاں پہ آتا ہے. جب پاورفل سیکولر ملکوں کی ایمبیسیز بھی یہاں پہ ایکٹیولی اس طرح کے ایونٹس کرا رہی ہوں، اس سب کو روکنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں، what is easy کہ اپنی وہ ملینز کی انویسٹمنٹ کو وہ روک دیں گے ایک انسان کے جان کے احترام میں، جبکہ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جو ان کے رستے میں آتا ہے جیسے بھی آتا ہے اس کو خرید لو یا اس کو مار دو یا اس کو ڈسکریڈٹ کر دو، سم تھنگ امنگ دیز لائنس. تو ہر انسان کا اپنے بارے میں ایک گمان ہوتا ہے. میرا بھی یہ گمان ہے کہ اس معاملے میں ہم دربار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بڑے بول سے بچائے، نہیں بولنا چاہیے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مارتے ہیں، وچ wouldn't be surprising. نہ یہ پہلی دفعہ کریں گے، نہ یہ کوئی آخری دفعہ ہوگا. سو ایک آبجیکٹیو انالیسز ہے کہ یہی ان کی ہسٹری ہے. اپنی انویسٹمنٹس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، بندوں کو مار دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. شہادت کی موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے، اور میری فور شور ہے. تو میں اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ میری یہ ایک ایسٹیمیشن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ویو چینج کر لیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں. دیٹس کوائٹ اے پاسبلٹی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے کاز کو بہت بڑا ڈیمیج پہنچا رہے ہیں؟ ٹرانسجنڈرز ایکٹ کی لیجسلیشن بھی پاکستان میں نہیں لکھی گئی، یہ باہر سے لکھی لکھائی آئی ہے. اور اب جتنے بیک فٹ پہ وہ ہے، ہمارے پاس $200 ملین نہیں، اور نہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں نے اکیلے کیا ہے، لیکن میں باقی لوگوں کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں یہ نہ ہو کہ وہ پن پوائنٹ ہو جائے کہ ان کو مارنا ہے. میں اب اس لیے میں اپنی بات کرتا ہوں. اچھا، الزام اپنے سر لیتے ہیں مطلب پبلکلی نا کون اس میں اچھا صحیح، ٹھیک ہے. لیکن میں صرف چونکہ زندگی موت کا معاملہ تو میں صرف اپنی بات کروں گا کہ ان لوگوں کو روکنا یا ان لوگوں کو ڈیمیج کرنا، جب آپ نے پیسے دے کے
آپ نے لیجسلیشن لکھوا کہ کیا کیا، یعنی آپ اس میں کن انڈیویجولس کا نام لے کے کون کون ان کے کیمپ میں کھڑا ہوا تھا اس معاملے میں، کس کس پارٹی کا کھڑا ہوا تھا. آپ نے پارٹیوں کو پوچھا نا، 3 مین اسٹریم پارٹی، تینوں کے بندے ان کے ساتھ ہیں. ان کا تو نام لینا بھی آسان ہے، اس لیے انہوں نے خود اپنے نام لے کے دیے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو یہ ڈیمیج ہو چکا ہے کہ اب ٹرانسجینڈرز ایکٹ، پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جنہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا ہے کہ اس کو ری امپلیمنٹ کریں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے سپریم کورٹ میں کھلنا چاہیے. ہمارا میکسیمم اس وقت جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، جس کی بیس پہ وہ ایکٹیو ہو گیا دوبارہ سے. تو اس کو سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ جو قانون کا رستہ ہے وہ بیسٹ رستہ ہے. آپ کو کبھی خریدنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسر صاحب بس منہ بند کر لیں اور یہیں رک جائیں؟ خریدنے کی نہیں، منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان ایکسچینج آف تھریٹس، ناٹ ان ایکسچینج آف منی. اچھا، تو بڑا ذاتی سا سوال ہے. آپ اپنی حیثیت میں تو یہ جنگ لڑ ہی رہے ہیں، فیملی کا کیا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے چلتے رہیں اس رستے پہ؟ کیونکہ ایکولی آپ جب آپ کا خاندان ہوتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایکولی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ جس بہادری اور آپ لڑ رہے ہوتے ہیں جس بہادری کے ساتھ، وہ ساری فیملی شاید اس طرح سے نہیں لڑ رہی ہوتی. تو کبھی پریشر آتا ہے فیملی کا کہ کیسر صاحب یہ کیڑے پاسے ٹور پہ کوئی؟ دیکھیے، فیملی میں ایک آپ کی ورٹیکل فیملی ہوتی ہے، ایک ہاریزونٹل ہے. امیجیٹ فیملی کو بات کریں. ورٹیکل میں تو جیسے ہے نا کہ اوپر سے جو نیچے ہیں، امی ابو ہیں مثال کے طور پہ، تو والد صاحب کی طرف سے تو پوری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، تربیت اور کی کیوں تھی اگر حق کے لیے کھڑے نہ ہو سکو؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ کہ ہمارے گھر میں جو ریشنل اینڈ لیسن آف کربلا ہے وہ ایک پروجیکٹ کی طرح ہمارے پاس ہے. اٹس اے پروجیکٹ فار اس. آپ حق کے لیے نہ کھڑے ہوں، دین واٹ از دا پوائنٹ؟ فائدہ کیا ہے پھر؟ جو ہاریزونٹل فیملی ہے اس میں جو بہن بھائی ہیں، اس میں سپورٹ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے. مثال کے طور پہ میرا بھائی ہے، اس نے یو کے میں ہمارا چھوٹا سا فارم ہے، کچھ مرغے وغیرہ بھی رکھے ہیں. اس نے ایک مرغے کا نام ملحد رکھا ہوا تھا. اچھا مجھے دکھانے کے لیے. اچھا، تو میں نے کہا یار دیکھو، یہ تو حلال چیز ہے، اس کو کبھی ہم نے ذبح کر کے کھانا ہے، تو اگر وہ ملحد والی بات ہو تو کھانے کو دل نہیں کرے گا. حالانکہ یو کے میں ہم ذبح شبہ نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق کی بات ہے. امیڈیٹ فیملی، میری وائف، شی از ویری سپورٹیو. لیکن ایک نیچرل ایک ہوتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ پنگا لے بیٹھے ہو، اینڈ دس اینڈ دی ادر. بٹ آئی گیس جو آپ کی فیملی ہوتی ہے ان مینی ویز وہ آپ کے انر ڈیمنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر خوف ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، میں انسان ہی ہوں. یس، آئی تھنک اباؤٹ مائی فیملی. مجھے کسی دن مجھے سین سے غائب کر دیں، یس آئی ہیو چلڈرن، آئی تھنک اباؤٹ دیم. وائف، یس آئی تھنک اباؤٹ مائی فیملی. لیکن اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ اس ڈر کے ہوتے ہوئے آپ پھر بھی حق پہ کمپرومائز نہ کریں. اگر ڈر ہی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، پھر آپ نے اچیو کیا ہے؟ دیر آر نو انر ڈیمنز اینی مور. پھر تو بے خوف ہو کے آپ کو چیز روک ہی نہیں رہی ہے، پھر آپ دلیری کیا دکھائی آپ نے؟ تو جو فیملی ہوتی ہے وہ آپ کے انر ڈیمنز کو ان مینی ویز مینیفیسٹ کر رہی ہوتی ہے، دکھا رہی ہوتی ہے. اینڈ اٹ گیوز یو دی اپرچونٹی کہ آپ اس کو ریشنل طریقے سے پھر دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے. وہ آواز کب آئے گی کہ نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ تو اپنے رب سے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہوا. دیٹ از دی انڈر لائنگ ریشنل. فیم اور پیسے میں سے کسی کو پریورٹی دینی پڑے تو کس کو دیں گے آپ؟ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ دو ایسی چیزوں میں جو دونوں ہی نہیں پرائرٹی کے لائق. ایکچولی پیسے کو دوں گا. کم ٹو تھنک آف اٹ، پیسے کو دوں گا. فیم کو نہیں دیں گے؟ لک، فیم از ویری سبجیکٹیو. یعنی میں جتنا اسلامی مزاج رکھنے والے لوگوں میں فیمس ہوں، اتنا ہی سیکولر طبقے میں انفیمس ہوں، اتنا ہی بدنام ہوں. تو وہ بھی ویسے ویری ریلیٹیو، رائٹ؟ گڈ فیم، بیڈ فیم، وہ بھی ہوتا فیم ہی ہے. ہاں، اینی فیم، اینی، ہاں وہ بات ٹھیک ہے. آپ جرنلسٹ بھی ہیں، بالکل وہ تک ٹھیک ہے. لیکن پیسے سے یہ ہے کہ دیٹ کوڈ بی اے مینس ٹو اچیو اے گریٹر اینڈ، کہ اس سے آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. فیم از ویری مچ ریلیٹیو. کسی آدمی کے لیے آپ ہیں، کسی کے لیے نہیں ہیں.
لیکن آپ کے بینک میں کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ انلیس کہ کوئی ٹرانسجینڈر کہے کہ میری انر فیلنگ ہے کہ یہ 10 روپے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن آبجیکٹیو وہ 1 کروڑ ہی ہوگا، اس سے آپ دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو آنے والے دنوں میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگلے 1 مہینے میں صرف ایک پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں آپ، دا اونلی، اور آپ کے پاس اوپن آپشن ہے، لائیو بھی جا سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کر لیکن ایک ہی کر سکتے ہیں، تو کس کے ساتھ کریں گے؟ That's a tough one. جب آپ کو لگتا ہو کہ اب یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے اور یہ امیجیٹ مجھے میرے لیے ضروری ہے کہ اس 1 مہینے میں صرف ایک ہی کر سکتا ہوں 13 مارچ تک کے ٹائم میں، اس دوران پھر آپ نے کوئی پوڈ کاسٹ اور جواب دینا ہی دینا ہے میں نے۔ ہاں، جواب دینا ہے آپ کو ایک پوڈ کاسٹ کرنی ہے، اور آپ کسی کو بھی گیسٹ لے سکتے ہیں اپنے پاس، اور یہاں آپ کے پاس ایز اے گیسٹ آ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ یہ پروبیبلی یہی احمد جاوید صاحب، if I have to choose one، اور کوئی اور نہیں ہو سکتے، اور جو میں سوچ رہا ہوں شاید وہ بھی۔ آپ کون سوچ رہے ہیں؟ مجھے لگا محروب، چلیں انجینئر صاحب، چلیں میری سوچ بتانا ضروری ہے، میرا جواب دینا جو ضروری ہے، تو بیلنس رکھیں نا اس کو۔ پھر بتائیے آپ کے ذہن میں کون ہے، ایٹ لیسٹ میں پتہ تو چلے کہ میری پرسیپشن ہے کیا میرے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کیونکہ پوڈ کاسٹ کے آغاز میں آپ نے کہا کہ آج کل کیونکہ آپ نے پیغام بھی دیا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ 1-on-1 سیشن ہو جائے مرزا صاحب کے ساتھ، جی تو شاید آپ چوز کریں گے کہ مرزا صاحب کے ساتھ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، پوڈ کاسٹ بھی ہو جائے گی، اور سو فار ایز آئی ایم کنسرنڈ وہ معاملہ ختم ہے۔ جو 2 چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی ہیں، میرا خیال ہے اس کے بعد ہی ختم ہی ہے معاملہ۔ آئی ڈونٹ سی اٹ گیٹنگ اینی فردر۔ اچھا، یہ لمبا پاز تھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ کا رپلائی ویسے چلیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں آیا، ورنہ ایک نیا مقدمہ منظر عام پہ آ جاتا۔ نہیں، احمد جاوید صاحب از این امیزنگ مین۔ میرے کچھ فلاسافیکل unanswered question ہیں and they have to be unanswered because that's the beauty of philosophy۔ ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو ایسٹرن اپروچ ٹو تھیولوجی ہے پلس ویسٹرن اپروچ ٹورڈز ایگزسٹینشلزم، اور جتنی بھی چیزیں جو ایک کائنڈ آف تھیولوجی کے اگینسٹ جاتی ہیں، ان کا وہ بڑا زبردست مرکب ہے۔ اور بڑا سوشل میڈیا پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ کو کہیں بھی جا کے کوئی بھی کلو ملتا ہے، یقیناً آپ اس کی تصدیق تو کرتے ہی ہوں گے یا آپ کی ٹیم کرتی ہوگی، تو آپ کسی کی چھوٹی سی بات کو بھی جو پکڑتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دوں۔ اب ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، میں کس کا ریفرنس دوں، اگر آپ مانگیں گے تو میں دے بھی دوں گا۔ تو کسی کے انکار اور اقرار کے باوجود جو ہے وہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا اس کے اوپر نقطۂ نظر جانا چاہیے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بس یار یہ چیزیں ہی تو بعد میں کنٹروورسی کریٹ کرتی ہیں؟ ایک آدھ اگر اگزامپل دے دے تو میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چلیں، ہم نے کیونکہ آلریڈی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بلیک ہول کے اوپر بات کی، جی تو وہ آپ کے پاس دیٹ واز دا اونلی ایگزامپل آئی تھنک، مطلب ہے وہ ایک پورشن آپ نے اٹھایا اور وہ اس کو آپ نے لگا کے پھر اس کے اوپر آپ نے ایک لمبی چوڑی ویڈیو بنا دی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ بڑا وننگ جسچر تھا وہ ویڈیو بناتے ہوئے پرویز ہود بھائی کے اگینسٹ، شاید اب پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دیکھیں جی میں نے ڈھونڈ لیا، تو اس طرح سے لے کے یا جہاں پہ آپ کا بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے ان کے اسٹوڈنٹس اکثر ویڈیوز بنا دیتے ہیں، تو اس طرح کی بے شمار ایگزامپلز ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اس ویڈیو کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ وہ کلپ میرے پاس کچھ ٹائم سے پڑا ہوا تھا، اور اس پہ ویسے میرا ایک ویڈیو بنانے کا پروگرام تھا کہ یہ جو کانٹینٹ ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کہا گیا اس ویڈیو میں، اور جس طرح سے ایولیوشن کو پروموٹ کیا گیا ایز اے اگینسٹ ریلیجن، اگینسٹ کریشن، دی آئیڈیا آف اٹ، تو وہ اتفاق سے ان دنوں میں وہ خود ہی کہ مجھے کوئی ایک دکھائیں، تو میں تو ویسے دکھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے، آپ کسی کا گلا نہیں دبا سکتے، تم یہ بات نہ کہو۔ میں نے پرویز ہود بھائی صاحب، ان کے ساتھ میرا رابطہ نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے اگر ہوتا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں ایکچولی، بیکاز جب تک مختلف فکر کے لوگ اکٹھے بیٹھیں گے نہیں اور عزت احترام سے ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں پہنچائیں گے، تب تک یہ رفٹ بڑھتی رہے گی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں آلریڈی جتنی ہم نے دہشت گردی برداشت کی ہے، جتنے کرپشن کے معاملات ہیں، ایوری ڈے لائف کی کوالٹی بڑی لو ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اس قدر ڈسپیرٹیز بن جائیں کہ
یعنی ہارڈ بارڈرز بن جائیں فکری طور پہ کہ ایک دوسرے سے بات بھی نہ ہو سکے. تو ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سید مزمل صاحب ہیں, ان سے کئی دفعہ کئی یونیورسٹیز پاکستان کی کہہ چکی ہیں, لیکن ان کی طرف سے انکار ہے. ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب, انہوں نے تو غصے میں مجھے بلاک بھی کیا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ اگر مل بیٹھ کے یہ طبقہ سارا سیکولرز کا یہ بات نہیں کرنے کو تیار, تو پھر پیچھے ایک آپشن بچتا ہے کہ آپ اگر بچوں کو ان مائی اوپینین مس لیڈ کر رہے ہیں تو اس کے کاؤنٹر نیریٹو میں رسپیکٹفلی, بغیر گالی دیے, بغیر کوئی لینگویج استعمال کیے, ایک اور نیریٹو آ جائے کہ لوگوں تک دونوں طرح کی انفارمیشن پہنچ جائے. انہوں نے ایوولوشن پہ ایک لیکچر دیا, میں نے 3 سیریز میں اس کا جواب دیا جو انہوں نے سائنٹیفک غلطیاں کی ڈاکٹر ہود بھوئے صاحب نے. اس کے جواب میں گالیاں مجھے ان کے کیمپ نے بہت دی, وچ واز ریفرنگ ٹو ارلیئر کہ دلیل کے جواب میں آپ گالی کیوں دیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء درست ہے اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے, اور یہ بات اپنے گھر میں آپ نہیں کہہ رہے ہیں, پبلک میں کہہ رہے ہیں, تو پبلک کی ڈومین تو سب کے لیے کھلی ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے, اگر آپ نے آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرنی, کہ آپ اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کریں. اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کریں. آپ کو اس زکوٰۃ پہ پرابلم ہے, ڈاکٹر خود بھوئے صاحب کو سود پہ پرابلم ہے, وہ میرا مذہب ہے نا. وہ اگر وہ میرے مذہب کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں تو کیا میں حق نہیں رکھتا کہ میں اس کا پھر ایک بہتر دفاع پیش کروں کہ جناب یہ چیز ایسے نہیں ہے, یہ ایسے, یہ آپ کی سمجھ کی کمی ہے. دیٹ از آل وٹ آئی ڈو, پر آئی میک شیور کہ اس میں کسی کی توہین نہ ہو, تضحیک نہ ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرا سوال بھی لے لیں کہ یہ تو ایک سائڈ ہے. یہ میں نے اس لیے بھی کہا تھا کیونکہ آپ اکثر کلیم کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا بڑا محاذ ہے جس کو میں آلریڈی لڑ رہا ہوں, میرے پاس آلریڈی بڑے چیلنجز ہیں, اتنی بڑی ایک کمیونٹی کے ساتھ میری جنگ چل رہی ہے, تو مجھے وہیں پہ رہنے دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرائض بھی انجام دیتے رہتے ہیں. یہی محاذ ہے نا. وہ انجینئر صاحب میرا محاذ نہیں ہے, ہود بھوئے صاحب ہیں, تیمور رحمان صاحب ہیں, باقی جو پرو سیکولر فورسز ہیں وہ ہیں. میں وہاں پہ رہنا چاہتا ہوں. دس از ناٹ مائی. میں اسی کے ساتھ آگے یہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر آپ بہت ساری جگہوں پہ خاموش بھی رہتے ہیں. سوشل ایشوز کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ بات کریں. معاشرے میں بہت کچھ اور بھی ایسا ہو رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر بہت ضرور بات کرنی چاہیے, جیسے کہ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ آپ کو کمنٹ سیکشن میں کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات کریں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ایریا آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں سلو رسپونڈ کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے جڑاں والا معاملہ ہوا, میرا رسپانس اس پہ سلو تھا. سیال کوٹ والا ہوا, سلو تھا. یہ جینوئن ایشوز ہیں. لیکن وہ سلو اس لیے ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن ایک انڈسٹری بن چکی ہے. جب ڈس انفارمیشن, یعنی کہ مس انفارمیشن بھی نہیں, ڈس انفارمیشن, اس کا ایک پورا پیراڈائم ڈیولپ ہو چکا ہو, ایک انڈسٹری بن چکی ہو, تو آپ بغیر ویریفائی کیے ہر خبر کے اوپر آپ چھلانگ نہیں لگا سکتے. اور جو لگاتے ہیں بار بار ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, وہ پبلک میں اپولوجائز بھی نہیں کرتے. قبر پہ تالا, پوری قوم کو گالیاں. بعد میں پتہ چلا وہ پاکستان کا خبر ہی نہیں, وہ انڈیا کی خبر تھی. خبر یہ چل گئی کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو, اس کی بیٹی کی میت کو زنا سے بچانے کے لیے قبر پہ تالا لگایا ہوا. خبر جھوٹی نکلی, سارے چپ کر گئے. مینار پاکستان والا واقعہ, خبر ساری جھوٹی نکلی, سارے چپ کر گئے. میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے ایک دفعہ یہ غلطی کی تھی ڈیڈیئر ڈروگبا کے حوالے سے, کہ کہیں کوئی ایک پکچر تھی کہ وہ اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, اور goal.com جو کہ بہت بڑا فٹ بال جرنلزم ایک ادارہ ہے, انہوں نے کنفرم کیا کہ ڈیڈیئر ڈروگبا مسلمان ہو گئے ہیں. تو میں نے وہ ری ٹویٹ کر دی. بعد میں ڈروگبا کی طرف سے آئی ریفیوٹیشن کہ نہیں, میں صرف مسلمان دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, مسلمان نہیں ہوا. تو میں نے اس کے ساتھ پھر اپولوجائز کر کے کہ مجھے کنفرم کرنا چاہیے تھا. اگرچہ goal.com سے میں نے کیا, لیکن مجھے ڈروگبا کے جو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ بھی کرنا چاہیے تھا. تو میری غلطی تھی. ایک ایویڈنس ہے نا کہ آپ ایسے ہی نہیں آپ چھلانگ لگا دیتے. سو آئی رسپونڈ ویری سلولی. جب کنفرمیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد. باقی آپ کا گلا ٹھیک ہے کہ میں ہر معاملے پہ نہیں بولتا, وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, وہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایک پبلک پوزیشن بن جاتی ہے تو ہر آدمی آپ کو جج کرتا ہے اپنے اہم مسئلے کی روشنی میں, جو اس کے نزدیک اہم ہوتا ہے. کہ آپ اس پہ بات نہ کریں تو آپ منافق ہو جاتے ہیں. کیا سر صاحب اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ اب اصل تو بات بھائی میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے اہم ہے. جیسے آج کل الیکشنز پہ میں غزہ پہ بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں الیکشن دیکھو کیا ہو گیا, تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ایم ویری سوری. میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی تبدیلی لے کے آنی ہے نا جمہوریت کے ذریعے, اور میں پرو ڈیموکریسی بندہ ہوں اس حوالے سے, تو آپ سیاسی پارٹیوں کو ٹیک اوور کریں. دیٹ وڈ بی اے جینوئن ایفرٹ. ادروائز جو میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا بھی تھا کہ پاکستان میں سیاست میں پرماننٹ فیچر 2 ہیں, ایک ظالم اور ایک مظلوم فیچر. لیکن اس سیٹ پہ کون بیٹھتا ہے یہ بدلتے رہتے ہیں. آج آپ کو پاور میں لے آئیں تو
بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ، کل آپ کو پاور سے نکال دیا جائے تو آپ مظلوم. میں یہ نہیں کر سکتا. یہ سرکس ہے. اس سرکس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی آواز نہیں بن سکتا کہ فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جو فلاں کے ساتھ ظلم کرنے والی پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو ورکر ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ سارے وہیں سے آئے ہوئے ہیں جو سارے ظلم کر کے آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں ان چیزوں پہ، یہ میں نے اگزامپل کے طور پہ کہی ہے. کچھ اور چیزیں جو میرے کوز کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرتا کہ میں کیوں اپنے ہی وزن کے نیچے میں کرمبل کر جاؤں. میرا کام ہے سیکولرائزیشن کے خلاف جنگ. میرا کام ہے انٹرنیشنل لیول پہ مسلمان ہم جو لوگ ہیں موبلائز ہوں. آگے ایک بہت بڑا پاور ویکیوم آنے والا ہے. انٹرنیشنل لبرل سیکولر آرڈر کرمبل کر رہا ہے. امریکن اکانومی $83 ٹریلین کے لگ بھگ ان کے اوپر کمٹمنٹس ہیں. وہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہے. اکانومی ورج آف کولیپس پہ کھڑی ہے. دیر از اے لاٹ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن ان نیکسٹ 30-40 ایئرس. تو ہم اس کی فکر کریں، اس کو دیکھیں. تو میں obvious بات ہے کہ پھر میں اپنا فوکس لوز کر جاؤں گا اگر ہر چیز پہ بولوں. لیکن سوشل میڈیا کی ایک نیچر ہوتی ہے، جس آدمی کے نزدیک جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بھی اہم ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں جی. غامدی صاحب، مفتی طارق مسعود، طارق جمیل صاحب، ساحل ادیم، انجینئر محمد علی مرزا، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے تو پھر کس کے ساتھ جائیں گے؟ غامدی صاحب کے ساتھ. اچھا، غامدی صاحب کے ساتھ جائیں گے. غامدی صاحب کی کیا بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کچھ زیادہ، ایک سے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں. اس لیے کہ باقی سب کا جو موقف ہے وہ کلیئر ہے. آئی انڈرسٹینڈ اٹ ویری ویل. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں ان کے ساتھ سفر میں کوئی نئی چیز سیکھ سکوں گا. اگرچہ اسلامی کے لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے جو 3 اسینشیل چیزیں ان میں سے ایک سفر بھی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہم پرسنالٹیز کی بات تو نہیں کر رہے، ان کے موقف کی بات کر رہے ہیں. تو باقی جتنے حضرات آپ نے جن کا نام لیا ہے ان کا موقف پبلک میں کلیئر ہے. غامدی صاحب آئی اسٹل فیل ٹو فگر آؤٹ. میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، پبلکلی کرتا ہوں، کیونکہ بہت سی باتیں ان کی ایسی ہیں کہ وہ ایکسٹراڈنری باتیں ہیں. تو ان کے ساتھ سفر میں ان کو ڈی کوڈ کرنا چاہوں گا کہ ایگزیکٹلی غامدی صاحب کون ہیں. اچھا. نوٹ غامدی صاحب کون، مطلب کہ ان کا موقف کیا ہے. مینز کہ جو ہر آدمی کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ اصل آدمی انر سیلف ان کا جاننا. ایگزیکٹلی کہ وہ موقف کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ علم نہیں ہے. تو میرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے ان کے پبلک کنٹینٹ پہ ہے. سو دیٹ از این انٹرسٹنگ پرسنالٹی. آپ نے بے شمار ویڈیوز ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہوئی ہیں. کوئی ایک ایسی ویڈیو جو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو خیال آیا ہو کہ یار یہ مجھے اب نہیں کرنی چاہیے تھی ویڈیو پوسٹ ماضی میں کبھی بھی، اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، ایسی یہ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے تھی. کوئی ایک ویڈیو، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ، کوئی ایک ایسا کانٹینٹ کو لے لیتے ہیں، ذرا ایزی ہو جائے گا، کہ ایسا کانٹینٹ جو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کو لگا ہو کہ یار یہ اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے تھا سوشل میڈیا. ریسنٹلی بھی جو انجینئر صاحب والی ہے کہ میں اس جہاں میں بھی معاف نہیں کروں گا اور اگلے میں نہیں کروں گا، جبکہ بحیثیت مسلمان میرا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس غلط فہمی کو ہم کیسے دور کر کے، ڈس ایگریمنٹ رہے گا وہ رہے گا، لیکن کسی انسان کی آخرت کو آپ داؤ پہ لگا دیں، جبکہ آپشن یہ ہے کہ آپ بہتر بھی اس انسان کے لیے سوچ سکتے ہیں. دیٹ از فار بیٹر. باقی میں انسان ہوں، بہت دفعہ ہوتا ہے میں اپنا کنٹینٹ بعد میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایز اے ہیومن بینگ یو آلویز میک دوز مسٹیکس. پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم نے کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ویڈیو سے کیا تھا، مجھے لگتا ہے اختتام بھی اسی سے کرنا چاہیے. کوئی ایسا ایک خاص پیغام جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ، کیونکہ یہ ریسنٹ پوڈ کاسٹ ہے آپ کی اس انسیڈنٹ کے بعد، میں نے دیکھی نہیں ہے، شاید کوئی آپ نے ریکارڈ کی بھی ہو کسی کے ساتھ، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، ایسا پیغام جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا. تو دیکھیں میں انسانی لیول پہ میں کوشش کر چکا ہوں. میرے جو دلی فیلنگ ہے ان کے لیے وہ ایک چیز ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اتنے دور نہ جائیں، لیکن اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے 2 باتیں کہی ہوئی ہیں کہ ایک تو وہ پبلکلی ڈکلیئر کر دیں اپنا چیلنج جو ان کا ہے، کلیئر کریں کہ ہاں بھائی میں ان سب کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اب آپ بھی کہیں. اور یہ کفریہ وغیرہ والی باتیں جو ہے نا وہ نہیں چلیں گی، اس لیے کہ کفریہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کفریہ کلمہ کہہ دیا اور آپ پھر کلمہ جو کفریہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ معاملات آپ کے نارمل چلتے رہیں گے، جبکہ انجینئر صاحب کا اپنا ویو ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. چلیں آپ یہ اگر کوئی نئی لائن دینا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ کلمات کفریہ تھے لیکن یہ رہے مسلمان ہیں، تو پھر یہ کہہ دیں کہ ان سب کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کا اپنا موقف ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ایجنٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بھائی جو ایجنٹ بن کے گیا تھا اس پہ لعنت ہے، اور اگر وہ نہیں بن کے گیا تھا تو جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس پہ لعنت ہے. یہ 2 چیزیں وہ کہہ دیں. یہ پھر لوپ بن جائے گا، لیکن ہم بڑا شارٹ سا آنسر چاہیے سر.
آپ نے سوالات بھی نہیں لیے کبھی کسی سے ان کے لیے کہ فلاں چیز پوچھو؟ نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں، علماء میں میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ میری پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اور وہ کچھ جھلکیاں پہلے آئی تھی، بہت سے لوگوں نے اس چیز پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ گئے ہی کیوں تھے. آپ کا رائٹ ہے، آپ مجھ سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگا فار دا ویری رائٹ ریزنز کہ ایک چین بن گئی ہے. فیصل وڑائی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، سائنٹزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگرچہ فیصل وڑائی صاحب نے بڑے اچھے سوال پوچھے، لیکن جو ان کا موقف تھا وہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا. شہزاد غیاث صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، کلیئرلی رکھتے ہیں، وچ آئی ریسپیکٹ. آئی ڈس ایگری بٹ آئی ریسپیکٹ دیئر ویوز. تو آپ نے سیکولرزم کا آپ نے ایک طرح کے آپ وکیل بنتے جا رہے ہیں. اور ایک آدھی پوڈ کاسٹ ہوتی تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہو جاتا ہے ہر انسان سے. لیکن جب ایک پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور اس حد تک کہ شہزاد غیاث صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی پوڈ کاسٹ کی ہیں اپنے اسٹوڈیو میں کی ہیں. یہ پہلا آدمی ہے انجینئر صاحب جن کے لیے میں وہاں سے اڑ کے میں یہاں پہ آیا ہوں پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے، کہ میں ان کے پاس آیا ہوں کہ وہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، فیصل وڑائی صاحب کے ساتھ وہی باتیں. تو ایک جب پیٹرن ڈیولپ ہوتے دیکھا تو میں اس لیے کیا تھا کہ حضرت آپ کی ڈومین بڑی اچھی ہے، آپ اس میں کام کریں، علماء آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ ان سے کرتے ہیں، ایک لگا ہوا ہے تماشا، فائن. لیکن یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ میری فیلڈ ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو کیسے دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، پیٹرنز کیا ہیں، کنٹینٹ کیا ہے، جن لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیٹ واز the reason I went. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اب آپ فیلڈ نہ کہا، لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ ایک کلیئر کر دوں کہ بعد میں یہ بھی ہوگا کہ نہیں کلیئر جواب نہیں دیا تھا. جو آپ کا سوال تھا کہ کسی عالم نے مجھے کوئی سوال کہا تھا کیس جو آگے پوچھنا، کسی عالم کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں پہ جا رہا ہوں. اسی لیے بعد میں لوگوں نے کچھ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ آپ کیوں گئے تھے ایسے آدمی کے پاس. میں نے ان کو سمجھایا کہ جناب اس لیے گیا تھا. کچھ میرا جاننے کا سوال یہ نہیں ہے کہ ناراضگی، میں نے جب یہ کہا کہ میرا بھی یہ سوال ہے، تو میرا تو یہ سوال تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی شاید ڈومین نہیں ہے، تو آپ اس طرح تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو جانا چاہیے، میرے خیال سے آپ کو بات کرنی چاہیے، لیکن آپ شاید نہ گئے ہوں. تو یہاں پہ آپ نے جانا کیوں مناسب سمجھا؟ اس کا جواب آپ نے دے دیا ہے کہ انہوں نے جو چند باتیں کہیں آپ کو لگا کہ آپ کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھ جائے گا یہ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو نہیں سوچا تھا ڈیفینیٹلی. اچھا ویسے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا، وہ کیوں ہوا، پتہ نہیں. گانا بھی ہے اس طرح کا. تھینک یو سو مچ کیسر احمد راجہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آج کی پوڈ کاسٹ میں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کیسر صاحب سے بات کر کے. اور ایک چیز جو سب سے انٹرسٹنگ ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آن کیمرہ کیسر احمد راجہ صاحب کو. کیسر احمد راجہ صاحب کا بہت بڑا ظرف ہے کہ میں ویسے یہ بات ریکارڈ پہ لانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلے مجھے لگتا ہے کہ لے کے آنی چاہیے. تو میں نے ریکارڈنگ آن ہونے سے پہلے کیسر احمد راجہ صاحب سے کہا کہ اگر میرے سوالات سخت ہو گئے تو برائے کرم آپ برا نہ مانیے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا لگے گا کہ آپ سخت سے سخت ترین سوالات کریں، کیونکہ جو پوڈ کاسٹ ہے یا گفتگو ہے اس کا حسن ہی یہ ہے کہ، اور یہ بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا پوڈ کاسٹ میرے کچھ سوالات یقیناً ایسے تھے جس کے اوپر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیسر صاحب سے کہ تھوڑی سی ایگریشن آئے گی. وہ ایگریشن تو مجھے نظر نہیں آئی، بلکہ ان کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نظر نہیں آئے گا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کیسر صاحب. اور بہت ساری تشنگی یا بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ آپ سے جس بھی موضوع پہ بات کریں وہ ایک پوری لائبریری ہے اور اس کے اوپر آپ بہت زیادہ بول سکتے ہیں. تو میری یہ خواہش ہوگی اور میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ دوبارہ آپ مجھے ضرور موقع دیں کہ ہم اس سلسلے میں کوئی ایک اور پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے فون کال ہوئے آپ جب حکم کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. شکریہ.